یہ کہانیاں صرف تفریحی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ براہ کرم ان کو کسی بھی مذہب یا ذاتی رائے سے مت جوڑیں۔ یہ حقیقی واقعات اور تخیل کے امتزاج پر مبنی ہیں۔ چاند کی سرگوشیاں، ایک طویل نرم سی فکشن کہانی۔ وادی سحر کی رات ہمیشہ خاموش رہتی تھی، مگر آج ہوا کچھ اور تھی۔ آج ہوا میں ایک پھول کی خوشبو تھی، ایک راگ کی لرزش تھی، جیسے کوئی گہرا فنکار اپنی سانسوں سے پوری دنیا کی دھڑکن کو چھیڑ رہا ہو۔ اسی وادی میں اراؤن نام کا لڑکا رہتا تھا۔ نہ وہ شہزادہ تھا نہ فقیر، بس ایک عام سا دل رکھنے والا لڑکا، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ ایک ایسا گانا بنائے جو دنیا کے دکھوں کو دھو ڈالے، دلوں کو نرم کر دے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اراؤن اپنی آواز کھو بیٹھا تھا۔ 1 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے وہ بول بھی مشکل سے پاتا تھا، گایا تو بالکل نہیں جاتا تھا۔ پھر بھی وہ روز پہاڑی کے ایک چبوترے پر جا کر بیٹھتا، نگاہیں چاند پر گاڑ لیتا، اور دل میں ایک خواہش دہراتا، ایک دن میری آواز واپس آئے گی، کسی نہ کسی طرح۔ رات جب وہ چبوترے پر بیٹھا تھا، اچانک نرم سی سرگوشی اس کے پاس آ کر رکی۔ تم ہر رات یہاں آتے ہو، آخر کیوں؟ اراؤن نے چونک کر دیکھا۔ اس کے سامنے سفید لباس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، آنکھیں جیسے نیلگوں رات، آواز جیسے بارش کی ٹپکتی بوند۔ میں اراؤن نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی کرخت آواز نے اسے خود بھی شرمندہ کر دیا۔ لڑکی مسکرائی، یوں جیسے اس کے ٹوٹے دل پر کسی نے پھول رکھ دیا ہو۔ میرا نام نایاب ہے، وہ بولی، اور میں تمہاری آواز کی ادھوری کہانی سنتی ہوں۔ برات اراؤن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، تم نے اپنی آواز نہیں کھوئی، بس تمہارے دل نے امید چھوڑ دی ہے، اور جب دل کی روشنی بجھتی ہے تو آواز بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ چند دن گزرے اور وہ دونوں روز ملنے لگے۔ نایاب اس کو کہانیاں سناتی، چاندنی میں گنگنا کر دکھاتی، اور اراؤن کے دل میں بھولی ہوئی خواہشیں جگاتی جاتی۔ ایک رات اراؤن نے پوچھ ہی لیا، نایاب، تم مجھے یوں کیوں سنبھالتی ہو؟ تم ہو کون؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں اس دنیا کی نہیں ہوں، میں وادی سرگوشیاں سے آئی ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں انسانوں کے دلوں کی آوازیں سنبھالی جاتی ہے۔ جب کسی کی امید مرنے لگتی ہے، ہم اسے جگانے آتے ہیں۔ اراؤن دم بخود رہ گیا۔ تو تم نے میری آواز ٹھیک کرنے آئی ہو؟ نایاب کے چہرے پر اداسی تیر گزرتے گئے، اور اراؤن کو عجیب لگنے لگا کہ نایاب کے بغیر اس کی شامیں، اس کا چبوترا، سب ادھورا لگتا تھا۔ وہ ہر لمحے اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے دل میں وہی روشنی پلٹ رہی ہے جو 1 سال پہلے بجھ گئی تھی، وہ روشنی جسے دنیا محبت کہتی ہے۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے نایاب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آواز وہ اس لیے نہیں لوئی کہ مجھے گانا بھول گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں محسوس کرنا بھول گیا تھا۔ نایاب کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اچانک چاند کی روشنی تیز ہوئی، جیسے کسی نے آسمان سے برف کے گلاب نچھاور کر دیے ہو، اور پھر اراؤن کے ہونٹوں سے پہلی بار ایک صاف خوبصورت نغمہ نکلا جو پہاڑیوں میں گونجنے لگا۔ نایاب نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا، آواز دل کے جگنے سے لوٹتی ہے، اور تم نے آخر کار وہ احساس پا لیا ہے۔ اگلی صبح وہ اراؤن کے چبوترے پر موجود نہیں تھی۔ وہ دوڑا بھاگا، پکارا، مگر نایاب غائب ہو چکی تھی۔ بس ہوا میں اس کی آواز باقی رہ گئی۔ میں ایک سرگوشی تھی، تمہارے دل کی ضرورت، اور اب تم بھر چکے ہو۔ یاد رکھنا، محبت کبھی آواز نہیں چھینتی، آواز دیتی ہے۔ اراؤن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہی گانا گایا جو اسے نایاب نے واپس دلایا تھا۔ اسی دن سے لوگ کہتے ہیں کہ اور ایک ایسی لڑکی کا لمس۔ اراؤن کی آواز میں چاند کی روشنی ہے جو شاید کبھی زمین پر آئی ہی نہیں۔